إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن بہت ہی افضل اور محترم دن ہے، لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اس دن کے فضائل، اس کی اہمیت سے ناواقف ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج جمعہ کے خطبے میں جمعہ کے دن کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، جمعہ کے احکام اور مسائل کیا ہیں، اس پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کی جائے۔ لہٰذا میں نے آج جمعہ کے خطبے میں یوم جمعہ کے فضائل، احکام اور مسائل پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے خود بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی جمعہ کے فضائل کو سمجھنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یوم جمعہ کے احکام اور مسائل کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی امتیں یوم جمعہ کی فضیلت سے محروم رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو موقع دیا، لیکن ان لوگوں نے جمعہ کے بجائے سنیچر کا انتخاب کیا۔
لہٰذا وہ جمعہ کی فضیلت سے محروم رہے۔ عیسائیوں کو بھی اللہ نے موقع دیا، لیکن ان لوگوں نے جمعہ کے بجائے اتوار کو منتخب کیا، اس لیے وہ لوگ بھی جمعہ کی فضیلت سے محروم رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میری امت کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے احسانات اس امت پر کیے ہیں، اس میں سے ایک احسان یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہمیں دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا دن ہمیں ملا، یہودیوں کو 1 دن بعد اور نصرانیوں کو 2 دن بعد ملا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہفتے کی ابتدا، دن کی ابتدا جمعہ سے ہوتی ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا کہ پہلا دن ہمیں ملا، دوسرا یہودیوں کو ملا، تیسرا نصرانیوں کو ملا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کیلنڈر میں پہلے اتوار لکھتے ہیں اور آخر میں سنیچر لکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کو اولیت دیں، جمعہ کے فضائل کا اہتمام اور اس کی اختصاص کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مالا مال فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رہنمائی نہ کرتا تو ہم اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے کچھ اسباب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ یہ تمام باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو انسان اور جنات، یہ 2 مخلوقات کے علاوہ تمام مخلوق اللہ سے ڈرتی رہتی ہے غروب آفتاب تک، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہی کے دن قیامت قائم ہو جائے۔ لیکن انسان اور جنات اس سے محروم ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات جمعہ کے دن اللہ کے خوف سے ڈرتی رہتی ہیں کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الایام ہے، تمام دنوں میں سب سے اچھا اور سب سے بہتر دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بہتر جمعہ کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت میں یہ حدیثیں فرمائی ہیں، سب صحیح ہیں۔ وہ مشہور واقعہ، ایک یہودی عالم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے یہاں ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی۔ عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خطبہ دے رہے تھے۔ آلریڈی پہلے سے ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے۔ جمعہ کا یہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی امت کا ایک بڑا طبقہ جمعہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر یا غفلت کی بنیاد پر
ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں جو بھی مومن بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا۔ یہ تمام فضائل جمعہ کے دن ہیں، اس لیے ہمیں جمعہ کی اہمیت کو اور اس کے فضائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کے لیے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ جمعہ کی نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کو جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تم کو جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے تو تم جمعہ کے لیے دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے دن اول وقت میں آنا چاہیے۔ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا صحیح اور درست نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اذان ہو جاتی ہے، خطبہ ہونے لگتا ہے، لیکن اپنی دکانوں میں، آفسوں میں، کمپنیوں اور کارخانوں میں بیٹھ کر کے جمعہ کی فضیلت کو کھو دیتا ہے۔ اس لیے جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے۔ اس کے کیا فضائل ہیں انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ صرف 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے جمعہ کی نماز کی فرضیت ساقط ہے۔ یہ 4 لوگ اگر جمعہ کے دن نہیں آ سکتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ سب سے پہلا شخص غلام، جو کسی کی غلامی میں ہے، اب اس کا مالک اس کو اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے وہ جمعہ کی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں غلامی کا دور چلتا تھا، ایسا غلام جو کسی مالک کے ماتحت میں ہو اگر جمعہ کے دن نہیں آیا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، سن شعور کو نہیں پہنچے ہیں، ان کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آتے ہیں الحمدللہ، نہیں آتے ہیں تو ان کو گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے عورت کے اوپر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اوپر جمعہ فرض کیا ہوتا تو بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے تھے، جس پر گفتگو کرنا فی الحال ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر جمعہ فرض نہیں کیا ہے، لیکن اجازت ہے۔ کوئی بھی خاتون اگر جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنا چاہتی ہے، اس کے لیے مسجد کے دروازے کھلے ہیں، وہ جمعہ کی فضیلت حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن کوئی خاتون اگر یہ سمجھے کہ جمعہ کے دن ہم کو جانا ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اپنے گھر کے کاروبار کو چھوڑ کر کے اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے آتی ہے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ جمعہ کی نماز عورت پر فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا شخص وہ ہے جو بیمار ہے، مریض ہے، چل نہیں سکتا ہے، مسجد تک نہیں آ سکتا ہے، ایسے مریض اور بیمار کے لیے بھی جمعہ کی رخصت ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے علماء کا اتفاق ہے کہ مسافر آدمی اگر سفر میں ہے، وہ بھی اگر جمعہ کی نماز مل گئی، اس کو پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، اگر اس کو نہیں ملی، جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکا تو اس کے لیے جمعہ کی نماز معاف ہے، وہ جہاں بھی ہے ظہر کی نماز پڑھ لے۔ تو اس طریقے سے جمعہ کی نماز کی اہمیت معلوم ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص غفلت کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ لگاتار جمعہ چھوڑتے رہتے ہیں، جس طریقے سے نمازوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، جمعہ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ مجبوری ہے، اللہ معاف کرے گا، لیکن سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اسی طریقے سے جمعہ کے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے،
جمعہ کا دن یہ محترم دن ہوتا ہے، افضل دن ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن آدمی کو غسل کرنا چاہیے۔ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، پیارے نبی نے فرمایا ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعۃ فلیغتسل، جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے غسل کر لے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ غسل واجب ہے۔ فلیغتسل امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ مسلمان پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عراق کے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واجب تو نہیں ہے، لیکن اس کے وجوب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا یہ میرے ذہن میں ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اونی کپڑے پہنتے تھے، موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے تھے، محنت مزدوری کا کام کرتے تھے، حمالی کا کام کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے، موٹے اور اونی کپڑے پہننے کی وجہ سے، سخت گرمی کی وجہ سے ان کے بدن سے پسینے نکل رہے تھے اور اونی کپڑے کی وجہ سے پسینے میں بدبو تھی، مسجد بھی چھوٹی اور تنگ تھی۔ جب وہ صحابہ مسجد کی نماز کے لیے مسجد میں آئے تو ان کے جسم سے جو پسینے کی بدبو پھوٹ رہی تھی، ایک دوسرے کو تکلیف ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے، آپ نے بھی ان کے پسینے کی بدبو کو محسوس کیا، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعہ فلیغتسل، تم میں سے کوئی شخص جب جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو واجب قرار دیا تھا اس واقعے کے پس منظر میں، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اب حالات بدل چکے ہیں، کپڑے موٹے جھوٹے نہیں، سافٹ ہو گئے ہیں، اور مسجد بھی کشادہ ہو گئی ہے، اور مسلمانوں کے کام میں بھی پہلے کے مقابل میں اب آسانیاں ہو گئی ہیں۔ لہٰذا غسل کرنا واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اگر کوئی آدمی غسل کر لیتا ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد محدثین نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا افضل اور بہتر ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ زیادہ لوگوں کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیل کا استعمال کیا جائے، جمعہ کے دن خوشبودار تیل لگائیں، خوشبو لگائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے احکام اور اس کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بعد میں آنے والا لوگوں کی گردنوں کو فلانگ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ لغو کام کرتا ہے، وہ گنہگار ہوگا۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دو طرف سے بھی غلطیاں ہیں۔ کچھ لوگ پہلے آنے کے باوجود بھی پیچھے بیٹھتے ہیں اور آگے کی صفیں خالی رہتی ہیں، اور کچھ لوگ بعد میں آنے کے باوجود بھی آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کی صفوں کو فلانگ کر کے۔ دونوں غلطی کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو پہلے آتے ہیں پہلی صف میں بیٹھیں، جو بعد میں آتے ہیں بعد میں بیٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن آتا ہے اس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، کسی کے گردن کو فلانگ کرانا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے، جو نیچے نہیں بیٹھ سکتا ہے، کرسیوں پر بیٹھنے والے ہیں، اگر وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ عام لوگوں کو آگے آنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اول وقت میں مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی توفیق دیا، وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے،
امام سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، اول وقت میں مسجد میں آیا، جتنا اللہ نے اس کو توفیق دی تھی اس نے نوافل کا اہتمام کیا، امام سے قریب ہو کر بیٹھا، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا، تو وہ جمعہ کی نماز کے بعد جب نکلتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک جتنی غلطیاں تھیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک اور مزید 3 دن اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہے، یا جمعہ کے دن کی حاضری کی فضیلت کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اول وقت میں آتا ہے، غسل جنابت کی طرح غسل کرتا ہے، خوشبو کا استعمال کرتا ہے، اول وقت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، ایک قدم پر 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے! اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص محروم ہے تو اس کی قسمت پھوٹ گئی ہے۔ اس لیے ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت میں آنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اول وقت میں آنے کی کوشش کرو۔ جو شخص پہلے آتا ہے، پہلی گھڑی میں آتا ہے، اس کو 1 اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو 1 گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کو 1 دمبا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے اس کو 1 مرغی قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد کی گھڑی میں جو آتا ہے اس کو 1 انڈا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ 5 آدمی صرف محترم ہیں، یہاں گھڑی مراد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ 5 لوگ جو پہلے آئے ہیں ان کو یہ فضیلتیں مل جائیں گی، 6واں آدمی محروم رہے گا، نہیں، یہاں سے پہلی گھڑی، دوسری گھڑی، تیسری گھڑی مراد ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جمعہ کے دن حاضر ہونے والے لوگوں کا نام لکھتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے نمبر پر لکھا جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کا نام بعد میں لکھا جاتا ہے، بالترتیب لکھا جاتا ہے۔ آگے آنے والے کو پیچھے یا پیچھے آنے والے کو آگے نہیں کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ امام منبر پر نہیں بیٹھ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام منبر پر بیٹھ گیا تو وہ فرشتہ جو دروازے پر رجسٹر لے کر آنے والوں کا نام لکھ رہا تھا وہ اپنے صحیفے کو سمیٹ دیتا ہے، اپنے رجسٹر کو بند کر دیتا ہے، اور وہ خطبہ سننے کے لیے مہو ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتہ جو لوگوں کا نام لکھ رہا تھا اس نے خطبے کی تعظیم میں خطبہ سننے کے لیے اپنے رجسٹر کو بند کر دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے، لیکن انسان اتنا محترم ہو گیا ہے اس کو خطبے کی کوئی اہمیت نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد، اذان شروع ہونے کے بعد اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے تو جمعہ کے رجسٹر میں اس کا نام نہیں رہے گا، جمعہ کے رجسٹر میں اس کا نام نہیں رہے گا، اس لیے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد وہ دفتر بند کر دیا جاتا ہے، رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آئے پہلے تحیۃ المسجد پڑھے۔ جمعہ کے دن پہلے کوئی سنت نہیں ہے، آدمی اپنی توفیق کے مطابق خطبہ شروع ہونے سے پہلے
جتنا چاہے نفل پڑھ سکتا ہے، سنت نہیں ہے۔ البتہ 2 رکعت تحیۃ المسجد واجب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ خطبے کے دوران آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد میں آیا اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے بغیر بیٹھ گیا۔ آپ نے خطبے کے دوران اس شخص سے پوچھا، کیا تو نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے؟ اس شخص نے، اس صحابی نے کہا، نہیں اللہ کے رسول۔ پیارے نبی نے فرمایا، قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو۔ دوسری حدیث میں آئے، حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، نبی کا خطبہ چل رہا تھا اور وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے بغیر بیٹھ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اور آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز اگر خطبے کے دوران پڑھی جائے تو اس کو مختصر کرنا چاہیے، مخفف کرنا چاہیے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ تحیۃ المسجد واجب ہے، ورنہ خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کھڑے کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے۔ یہاں میں آپ کو ایک مسئلہ اور بتاتے چلوں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امام منبر پر بیٹھ چکا ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، کوئی شخص ایسی صورت میں مسجد میں آتا ہے، اس سے پہلے بھی میں یہ مسئلہ بتا چکا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کسی کو یاد ہو کسی کو نہ یاد ہو، آج موقع ہے پھر دوبارہ یہ مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس حال میں مسجد میں آیا کہ اذان ہو رہی ہے تو اس کو اذان ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لینی چاہیے۔ اذان کا جواب دینا سنت ہے، خطبہ سننا واجب ہے۔ خطبہ سننا واجب ہے، واجب سنت سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے دوران اذان 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لینا اور خطبہ بیٹھ کر آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ سننا، یہ نبی کا حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی اس حال میں آیا ہے کہ اذان ہو چکی ہے، خطبہ شروع ہو چکا ہے، تو بھی اس کو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں میں بھی کہتا ہوں کہ ہماری اس مسجد میں اگر کوئی شخص آ کے بیٹھ گیا ہے، اس نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی ہے، تو وہ کھڑے ہو جائے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، اس لیے کہ یہ نبی کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبے کے دوران خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی آپس میں گفتگو نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو ٹوکنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری اس مسجد میں کوئی شخص ایسا ہو جو غلط حرکتیں کر رہا ہو، یا بچے غلط حرکتیں کر رہے ہوں، خطبے کے دوران ان کو منع کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ سوچ لیں کہ غلط کام پر ٹوکنا صحیح نہیں ہے، تو آپس میں گفتگو کرنا، غلط کام کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے خطبے کے دوران آپس میں گفتگو نہ کریں، خطبے کے دوران کنکریوں سے نہ کھیلیں، خطبے کے دوران کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جائیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ خطبے کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ بعض بگڑے ہوئے نوجوان بھی ہمارے درمیان ہیں۔ ہمیں یہ رپورٹ وثوق ذرائع سے ملی ہے کہ کچھ لوگ مسجد کے کونوں میں بیٹھ کر کے نعوذ باللہ گیم بھی کھیلتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو موبائل پر چیٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو خطبے کے دوران گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں منع ہیں۔ خطبے کے دوران اس طرح کی دنیاوی بات کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہاں، امام کو اگر ضرورت ہے تو وہ کسی سے مخاطب ہو کے گفتگو کر سکتا ہے۔ ابھی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آ کر کے مسجد میں بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے گفتگو کی، آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ امام خطیب ضرورت کے وقت کسی سے کچھ پوچھ سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عام لوگوں کا، سامعین کا آپس میں باتیں کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کی وہ مبارک گھڑی جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ اس وقت جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں
جس میں سے 2 حدیثیں بڑی اہم ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطیب جب منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت سے وہ گھڑی شروع ہوتی ہے، اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے دوران وہ گھڑی ہے۔ خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے کے دوران وہ گھڑی ہے، اور وہ گھڑی بہت مختصر ہے۔ اس وقت جو بھی دعا کی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کی اپنی الگ الگ اہمیت ہے۔ اس میں سے ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور سنن ابو داؤد کی اس روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ گھڑی دن کے آخری ایام یعنی عصر کے بعد سے مغرب سے پہلے کچھ دیر پہلے وہ گھڑی ہے۔ ان حدیثوں کو لکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد محدثین نے 2 باتیں لکھی ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ ان دونوں وقتوں میں منبر پر بیٹھنے سے لے کے نماز ختم ہونے تک کثرت سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک یہ وقت میں بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو لوگوں کے دماغ سے ہٹا لیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اسی طریقے سے اس گھڑی کو بھی لوگوں کے دماغ سے ہٹا لیا گیا تاکہ اس دن کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس لیے جمعہ کے دن کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر گھڑی کو اپنے لیے فضیلت کی گھڑی سمجھنا چاہیے۔ جمعہ کے نماز کے بعد سنت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد گھر چلے جاتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ آپ کا عمل ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کے بعد سنت پڑھنا چاہے فَلْيُصَلِّ 4 تو وہ 4 رکعت پڑھے۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اگر اس کو جلدی ہے تو 2 رکعت مسجد میں پڑھ لے، 2 رکعت گھر میں پڑھ لیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس لیے افضل اور بہتر ہے کہ آدمی جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت پڑھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ مسجد میں پڑھتا ہے تو 4 رکعت پڑھے گا، لیکن اگر گھر میں جا کے سنت پڑھتا ہے تو نبی کی سنت کے مطابق 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ جمعہ کے دن روزے کے لیے اور جمعہ کی رات میں قیام کے لیے خاص کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جمعہ کا دن افضل دن ہے، لیکن جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا، جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کی عادت ہے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 عربی تاریخ کو، اور اس دوران جمعہ بھی ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ عرفہ کا دن جمعہ کے دن آ گیا، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ عاشورہ کا دن جمعہ کے دن آ گیا، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ صوم داؤدی 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن چھوڑنا، جمعہ کے دن آ گیا، آپ رکھ سکتے ہیں۔ جمعہ کو خاص کر کے روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی جمعہ کے دن خاص کر کے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ جمعرات کو بھی ملا لے یا ہفتے کو بھی ملا لے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، جہاں وہ ہے اس جگہ سے لے کر کے بیت اللہ تک، اتنی دور تک اس کے سامنے روشنی پھیل جاتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر کے اگلی جمعہ تک اس کے سامنے نور پھیل جاتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے جو فضائل اور احکام بتائے ہیں اس میں یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن افضل دن ہے، جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں جمعہ کے دن کثرت سے آپ کے اوپر درود پڑھنا چاہیے۔ درود کا جو سسٹم ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور نیپال وغیرہ کے بعض علاقوں میں اہل بدعت نے ایجاد کیا ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمعہ کے بعد بہت سارے لوگ مسجد نبوی کی طرف
رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی زبان میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، جہاں گھر میں، مسجد میں، کہیں بھی آپ درود کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ سنت ہے، یہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے تھے جمعہ کی نماز میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جمعہ کے تعلق سے آخری بات، جمعہ پانے کے لیے شرط ہے کہ کم سے کم 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت مل جائے۔ اگر کوئی شخص اس حال میں مسجد میں آیا ہے کہ 1 رکعت ہو چکی ہے، دوسری رکعت ہو رہی ہے اور دوسری رکعت اس کو مل گئی تو اس کو جمعہ کی نماز مل گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس حال میں مسجد میں پہنچا ہے کہ پہلی رکعت بھی ختم ہو گئی، دوسری رکعت بھی ختم ہو گئی، وہ رکوع کے بعد یا سجدے میں یا تشہد میں پہنچا ہے تو اس کو جمعہ کی نماز نہیں ملی۔ وہ دہرانے کے لیے 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا بلکہ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھے گا۔ تو جمعہ کی نماز کے لیے 1 رکعت ملنا یہ ضروری ہے۔ اگر 1 رکعت بھی نہیں ملا تو اس کی جمعہ کی نماز نہیں بلکہ وہ ظہر کی نماز ہوگی۔ یہ اہم مسائل تھے جمعہ کے تعلق سے، جمعہ کے فضائل کے تعلق سے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی جمعہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اللہ ہم سب کے مریضوں کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرمائے اور مرحومین کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ کاروبار میں، روزیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ جن مشکلات اور مسائل سے اس وقت امت دوچار ہے اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات کو اور ان مصائب کو دور فرمائے اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے آفسوں میں، کارخانوں میں، کمپنیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، خیر کا جذبہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور برائی سے اور گناہوں سے ہر قدم ہر لمحہ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔